السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آسان اور مختصر تجوید القرآن کورس کی الحمدللہ یہ کلاس نمبر 12 ہے۔ کلاس نمبر 11 میں ادغام کا سبق پڑھا تھا، لیکن اس سبق کی کچھ وضاحت رہتی تھی۔ آج کلاس نمبر 12 میں اس سبق کو مکمل کریں گے۔ یہاں پر لکھا ہے ادغام، اور ادغام کا معنی ہے ملانا۔ ادغام یعنی ملانے سے مراد یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے اگر کوئی بھی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کو ان 6 حروف میں سے جو بھی حرف آیا ہوا ہوگا اس حرف میں ادغام کر کے پڑھنا، یعنی ملا کر پڑھنا۔ جیسے ان 6 حروف میں سے یہ یا ہے، اور یہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے۔ جب نون ساکن کے بعد یا ہے تو اس نون ساکن کو اس یا میں ادغام کر کے پڑھیں گے، یعنی نون ساکن کو یا میں ملا کر پڑھیں گے۔ اور نون ساکن کو یا میں ادغام کر کے کس طرح پڑھا جاتا ہے اس کی وضاحت کلاس نمبر 11 میں کی گئی تھی۔ نون ساکن کے بعد یا کے علاوہ بقیہ جو 5 حروف ہیں اگر یہ آ جائیں تو نون ساکن کو ان 5 حروف میں کس طرح ادغام کر کے پڑھیں گے، اب اس کی وضاحت کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ان 6 حروف کو یاد کر لیتے ہیں، کیونکہ اگر یہ 6 حروف اچھی طرح یاد ہوں گے تو آج کے سبق کو سمجھنا بہت آسان ہوگا۔ یہاں پر لکھا ہے یا، را، میم، لام، واو، نون۔ 6 مرتبہ پڑھیے گا۔ اب آپ یہاں پر دیکھیے گا، یہ ہے نون ساکن کے بعد یا ہے، یہاں پر نون ساکن کے بعد واو، یہاں پر نون ساکن کے بعد میم، یہاں پر نون ساکن کے بعد نون، یہاں پر نون ساکن کے بعد را، یہاں پر نون ساکن کے بعد لام۔ تو حروف یرملون جو 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون، وہ تمام کے تمام یہاں پر ان مثالوں میں نون ساکن کے بعد موجود ہیں۔ جیسے آپ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر یہ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد میم ہے۔ جب نون ساکن کے بعد میم ہے تو اس نون ساکن کو میم میں ادغام کر کے پڑھیں گے، ملا کر پڑھیں گے۔ جیسے یہ لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، من۔ تو یہاں پر یہ جو من ہے اس کا جو نون ساکن ہے، جب نون ساکن کو میم میں ادغام کریں